الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تعالی یا الحکیم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم. حضرات اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، اس وقت یہ کوئی بہت زیادہ لمبی بات نہیں کرتی، چند باتوں کی طرف توجہ دلانی ہے. اور ابھی جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اسی کی روشنی میں چند باتیں. ذات حق جل مجدہ نے ہمیں زندگی کے اندر بے شمار نعمتوں سے مالا مال ہے. قرآن کریم کی یہ آیت اور اس کا انداز بیان بہت اسے کہہ دیں کہ چیلنجنگ ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ ہم نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر تم اس کو شمار کرنا چاہو تو گنتی ختم ہو جائے گی، عقل جواب دے جائے گی، لیکن اس کی نعمتوں کو شمار کیا نہیں جا سکتا. نعمت اور رزق وہ بھی نعمت ہی. اس کا تصور ہمارے ذہنوں کے اندر بہت محدود ہے. ہم نعمت یا رزق اس کو تصور کر سکتے ہیں کہ جس سے نفع عاجل حاصل، کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. گویا زندگی کی ہر وہ چیز، ہر وہ ضرورت کہ جو انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک جس کی انسان کو ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ پڑتی ہے. ہر چیز نعمت کے اندر اس میں ہے. یہ علم بھی نعمت ہے، یہ صحت بھی نعمت ہے، یہ ہمارا جمع ہونا بھی نعمت ہے. شمار کرتے چلے جائیں، لیکن تو ظاہر ہے کہ ان نعمتوں پہ کچھ تقاضے ہیں. لیکن اگر ہم اس پر غور کریں کہ اصل نعمت کیا ہے، کہ جس سے ساری نعمت جو ہے وہ مربوط ہے. گویا اگر وہ نعمت نہ ہو تو ساری نعمت جو ہے وہ ناقص ہے. تو حاصل یہ ہوتا ہے کہ ہماری سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے وہ ہماری زندگی ہے. زندگی ہے تو ساری نعمتیں ہیں، اس سے منتفع ہو سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور زندگی نہیں ہے، کروڑوں اربوں نعمتیں بھی ہوتا بھی ہوا. اور زندگی بھی یہ نہیں کہ جس کا تصور ہمارے ذہن میں کہ پیدا ہوئے تو زندگی شروع اور بڑھ گئے. زندگی یہ تو زندگی کا ایک بہت مختصر ترین وقفہ ہے، بلکہ سب سے زیادہ مختصر ترین وقفہ اگر زندگی کی ہوتا ہے تو وہ یہی ہے جو جس سے ہم گزرتے ہیں. کیونکہ ہماری زندگی کا آغاز تو اربوں کھربوں سال پہلے ہوتا ہے. اس کائنات کی تخلیق سے پہلے ہماری تخلیق، ہمارا وجود، پھر اس کے بعد اس کائنات کا وجود عمل میں آیا. کتنا عرصہ ہے وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے. ہماری پہلی زندگی یا پہلا وجود جو آئے وہ عالم ازل میں تھے. عالم ازل سے منتقل ہوئے تو عالم غیب میں منتقل کر دیے.
عالم ازل میں کروڑوں اربوں خربوں برس گزارے نہیں. پھر عالم غیب کے اندر کتنے وقت، طویل ترین وقت گزارا. پھر ہمیں عہد الست کے اندر منتقل کر دیا. گویا وہاں ہمارے وجود کو ایک شکل دی، ذرات کی شکل. وہاں کتنا عرصہ گزرا وہ بھی اللہ کو پتا. اور اس کے بعد عالم الست میں ہم سے ایک عہد لیا گیا ہے کہ الست برب، اپنی ربوبیت کا، اپنی خالقیت کا، اپنی عظمت کا، جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا. سوال کی نوعیت یہ بتا رہی ہے کہ جس وقت ہم سے یہ سوال کیا گیا ہمیں مکمل حواس کے ساتھ میں کیا. ہمیں قوت بینائی بھی تھی، سماعت بھی تھی، فہم بھی تھا، ادراک بھی تھا، عقل بھی تھی. کیونکہ سوال تو اس سے کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس یہ سب چیزیں موجود ہیں. ایک بے جان چیز سے سوال نہیں کیا جا سکتا. ہم دیوار سے کوئی سوال نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ مکمل طور پر، شعوری طور پر ہم نے اپنے رب کی زیارت کی، اپنے رب کو سنا، اپنے رب کو دیکھا، اپنے رب کے سوال کا جواب دیا. سوال تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب؟ تو سب سے پہلے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا کہ بے شک آپ، یہ پہلا اقرار اور پہلی. اس کے بعد ہم پر موت طاری کر دی. گویا یہ ہماری پہلی زندگی اور پہلی، اور ہمیں عالم ارواح کے اندر منتقل کر دیا. اور وہاں سے وقت کی تعین ہو گئی اور ہم چلے آئے. پھر انتقال ہوا تو ہم باپ کی سلب کے اندر منتقل ہوئے. نسل در نسل وہ منتقل ہوتے چلا آئے. پھر اس کے بعد ایک زندگی وطن مادر میں ہم نے گزاری 9 مہینے. مکمل زندگی، شعور بھی ہے، غذا بھی ہے، سانس بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن ہر عالم کی کیفیات جو ہے وہ مختلف ہے. ہم ایک عالم کی کیفیات کو دوسرے عالم پر منتقل نہیں کر سکتے. اس کو آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ جب ہم وہ 9 مہینے کی زندگی گزار رہے تھے تو ہمیں غذا بھی مل رہی تھی، ہمارے جسم کی پرورش بھی ہو رہی تھی. اگر ہم سے اس وقت یہ سوال کیا جاتا اور ہم جواب دینے کے قابل ہوتے اور سوال کرنے والا سوال کا جواب سننے کے لائق بھی ہوتا اور یہ سوال ہوتا کہ ہم کیسی زندگی گزارے تو ہم کہتے ہیں بہت اچھی زندگی، بڑی شاندار زندگی. کیا کھا رہے ہو تو بڑی شاندار غذائیں مل رہی. ہم کہتے کہ جس زندگی کو تم گزار رہے ہو اس سے کروڑوں اربوں خربوں درجہ بہتر زندگی کو آنے والا. یہاں پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، باغات ہیں، دنیا بھر کی نعمتیں ہیں. اور اس کی وسعت کا اندازہ اس سے رہا کہ جس دنیا کو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ سب کچھ ہے، اس جیسی اربوں خربوں دنیا اس کے اندر سما. لیکن وہ اس کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ اس عالم کی کیفیات سے وہ متعارف نہیں. نہ وہ سمندروں کو جانتا ہے، نہ پہاڑوں کو جانتا ہے، نہ باغات کو جانتا ہے، نہ باغوں کو جانتا ہے. لیکن جب ہم اس عالم میں منتقل ہوئے تو وسعت کے اعتبار سے وہ کروڑوں درجہ ہوئے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہماری زندگی ارتقاء کی طرف ہے. ہم ایک عالم سے دوسرے عالم میں جو جا رہے ہیں تو ارتقاء کی طرف جا رہے ہیں. یہاں سے ہم منتقل ہوں گے
پھر عالم برزخ میں چلے گئے. وہ درمیانی ایک دنیا ہے کہ جہاں دنیا سے بھی رابطہ ہے اور آخرت سے بھی رابطہ ہے. آپ اشارے سے بات کرتے ہیں وہاں تو یہ ایک سلسلہ ہے. تو گویا ایک طویل ترین زندگی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری طویل ترین زندگی عطا کی، یہ مقصد ہے یا بامقصد ہے؟ اس کا کوئی مقصد ہے؟ جبکہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا کہ گھاس کا ایک دن کا بھی اللہ نے بے سبب پیدا نہیں کیا، اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب. ہماری عقل میں آئے کہ نہ آئے لیکن اس کا سبب موجود، اس کی افادیت موجود. تو یہ طویل ترین زندگی جو گزاری تو ہم نے اس کا نسب العین کیا بتایا؟ یہ کروڑوں سالوں پر محیط یہ زندگی کا یہ سفر یہ چل رہا ہے. آدمی ایک چھوٹا سا سفر کرتا ہے تو اپنی ضرورت کا سامان وہ ساتھ لے کے جاتا ہے. آپ کو اگر یہاں سے دہلی جانا ہے تو آپ ایک دن یا 2 دن کے بقدر سامان آپ گلدار اور بیگ تو لے کے جائیں گے، پھر آپ 1-2 روز کے لیے جائیں گے اسی کے بقدر. اس سے آگے کا سفر ہے تو سامان بڑھ جائے گا. آپ حج کے لیے جا رہے ہیں سامان اور بڑھ جائے گا. آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے کن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، سوچ کے سامان. تو گویا ایک عارضی سفر کے لیے بھی انسان کی تیاری کرتا ہے، یہ اس کی تیاری. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طویل ترین زندگی کے لیے ہم نے کیا ہم نے کیا نسب العین کیا؟ کیونکہ نسب العین وہ ہونا چاہیے کہ جو زندگی کے ساتھ سفر میں جو آپ سامان لے کے جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی واپسی تک وہ سفر وہ سامان جو ہے وہ آپ کے کام آ سکے. تو اتنی طویل ترین زندگی کے لیے نسب العین بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ انسان اپنی عقل سے سوال کرتا ہے. عقل مادی ہے، اس کا جواب بھی مادی ہے. عقل نے اچھا عقلیں بھی یہ ہے کہ وہ متفاوت ہے. ظاہر ہے سب کی عقلیں برابر نہیں ہوتی، کسی کی بہت اعلیٰ ہے، کسی کی کم ہے، کسی کی اس سے کم ہے، کوئی تو ہر ایک کی عقل میں. تو اپنے عقل سے سوال کیا تو عقل نے ہمیں بہت محدود جواب دیا. ایک نسب العین ہمیں یہ بتایا کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اچھی غذا ملنی چاہیے. گویا عقل نے نسب العین جو بتائی وہ روٹی کو بتائی. نسب العین ہے، اس کا زندگی کا معیار ہے. ظاہر بغیر کھائے بھی انسان زندگی کر سکتا ہے، لیکن اتنا بڑا نسب العین نہیں ہے کہ جو زندگی کے مقابلے پر. اس لیے کہ جب تک زندگی ہے روٹی بھی ساتھ چل رہی ہے. جب انسان ختم ہو گیا تو روٹی نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو ختم ہو گیا، آگے پھر بے مقصد زندگی. اس سے ذرا اعلیٰ درجے کی عقل تھی. اس نے جواب دیا کہ نسب العین جو ہے وہ دولت ہونی چاہیے، کہ ہمارے پاس دولت ہو تاکہ ہم زندگی کی تمام خواہشات کو اپنی کو حاصل کیا، جو ہم سوچیں وہ اس کو حاصل کرنے پر ہم قادر ہوں. ہمیں تک وہ دور نہیں کرنی، سوچنا نہ ہو. مقصد ہو سکتا ہے کہ لیکن دولت کی حیثیت وہ ہے کہ جیسے کشتی کے لیے پانی ہو، کہ پانی کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی. انسان کی معیشت کے بغیر اس کی زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی. لیکن وہ اسی وقت تک ہے کہ کشتی پانی کے اندر، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کیا ہوگا؟ وہ ڈوب جائے گی، اس کو بھی لے ڈوبے. تو دولت جب تک وسیلہ ہے تو وہ کارآمد، اور جس دن وہ محبوب بن گیا اس دن وہ آپ کو لے ڈوبے. کیونکہ دولت بذات خود کوئی نسب نہیں،
بلکہ وہ ایک وسیلہ ہے. دائرے کے انسان اگر کماتا ہے اور اس کا حکم بھی ہے کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ فرض کیا گیا, لیکن وہ ایک وسیلہ ہے کہ وہ کسی مقصد کو پورا کرنے کا, کہ انسان اپنے اہل و عیال کی حفاظت کر سکے, اپنے لیے ضروریات زندگی فراہم کر سکے, اپنے لیے موسموں سے بچنے کے لیے مکان بنا سکے. یہ مقاصد ہیں جس کو پورا کرنے کے لیے دولت کی ضرورت ہے. دولت بذات خود تو کوئی وسیلہ کوئی مقصد نہیں, وہ تو ایک وسیلہ ہے اور اس وسیلے کو اختیار کر کے آپ اس مسئلہ کو حاصل کریں. لیکن اس کے بعد کوئی وہ بھی صرف زندگی تک ساتھ ہے, زندگی کے ساتھ ہوئی, بلکہ وہ تو زندگی سے پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. انسان پہ غفلت تاری ہوئی, معلوم ہوا کہ پیسہ ساتھ چھوڑ دیا. تاریخ اس بات پر شاہد ہے. بڑے بڑے سرمایہ دار, بڑے بڑے لوگ کی دولت میں کوئی انتہا نہیں, قارون سے زیادہ دولت کس کی ہو سکتی ہے. لیکن آخر میں آنے کے بعد اس کا تعارف جو ہے وہ ایک 2 فٹ کے تربے کے اندر یہ ہماری وہ جو ساری دنیا کے اندر مشہور تھا, آخر میں کیا ہوا کہ وہ اس کا تعارف ایک تربے کے اندر آئے جو ہے مذہب طور پر. تو گویا دولت بھی کوئی مقصد نہیں. اس سے آگے سوال ہوا تو بات یہ نے ایک اور جواب دیا کہ ہمارے ساتھ دولت بھی ہونی چاہیے اور اقتدار بھی ہونا چاہیے, تاکہ ہم دوسروں کو حکمران کر سکیں. لیکن ہر جواب جو ہے اس کا اختتام ہماری زندگی تک ہے, زندگی سے آگے کوئی چیز نہیں. اس کا مطلب ہے آگے جو کروڑوں برس کی زندگی ہے وہ بے مقصد ہے. تو وہ بھی اس سے آگے کسی نے کہا کہ ہماری عزت ہونی چاہیے, اور عزت کا جو معیار قائم کیا وہ یہ کہ لوگ ہمیں بڑا سمجھیں, کہ ہم بہت بڑے ہیں. تو یہ کیا مقصد ہوا کہ عزت تو آپ کی اور ہاتھ میں دوسروں کی. جب تک اس کا خیال آپ کی طرف سے مثبت ہے تو آپ بڑے, اور اگر اس کا خیال بدل دیا تو اسی دن آپ کی عزت ختم ہو گئی. یہ تو کوئی عزت نہیں. اصل عزت کون سی ہے؟ وللہ العزت وللرسول والمؤمنین, کہ جو اللہ کی طرف سے, جیسا کہ اس میں یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں پھر عمل پر قبولیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں ہم نے فلاں بندے سے خود بھی اس میں جبریل علیہ السلام کے قلب میں محبت آ جاتی ہے, وہ اعلان کرتے ہیں. ساتویں آسمان میں فرشتوں کے دلوں میں محبت آ گئی تھی, چھوٹے میں 5ویں پہ چوتھے میں آسمان دنیا پر جو فرشتے ہیں, پھر عالم سفلا کے اندر جو فرشتے ہیں ان کے گروپ کے اندر محبت آ گئی, پھر اولیاء اللہ کے اندر گروپ میں محبت آ گئی, پھر وہ عام لوگوں کے اندر محبت آ گئی. تو یہ محبت پائیدار ہے. انبیاء علیہ السلام آج گزرے ہوئے ان کو ہزاروں برس ہو گئے, لیکن آج بھی جب ان کا نام آتا ہے ہمارے قلوب جو ہے ایک عقیدت اور محبت کا جذبہ, اور یہ اللہ ہے ان کا جب تذکرہ آتا ہے ہمارے یہ کیا تھی وہ محبت جو اللہ کی طرف سے. تو معلوم ہے کہ پائیدار چیز وہ ہے جو اوپر سے نازل ہوتی ہے, جو نیچے سے اوپر ملے گی اس کی. تو گویا نہ روٹی نصب العین, نہ دولت نصب العین, نہ عزت نصب العین, نہ اقتدار نصب العین. ہر چیز پانی, ہر چیز. پھر کون سی چیز کہ نصب العین وہ ہونا چاہیے کہ جو اگلی دنیا کے اندر بھی ہو, عالم برزخ میں بھی ہمیں کام, عالم حشر میں بھی ہمارے کام, اور وہ ہے انسان کہ علم کی دولت ایسی ہے کہ وہ نہ آپ سے کوئی چھین سکتا ہے, نہ اس پر کوئی دعویٰ دائر کر سکتا ہے. جتنا آپ اس کو خرچ کریں گے اتنا ہی بڑھتا چلے گا, جتنا آپ بچا کے رکھیں گے اتنا گھٹ جائے گا. لیکن وہ مربوط ہے عمل سے. جب تک عمل ہوگا تو وہ علم کا, اور عمل ختم ہو گیا تو علم کا مزاج تعبی کا ہے, تکبر کا ہے.
تو انسان متکبر ہو جائے. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ, کہ جس نے تواضع اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کو. تو علم ہو عمل نہ ہو تو انسان گمراہ ہوتا ہے. عمل ہو علم نہ ہو تو تب بھی انسان گمراہ ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی معاذت کا مقصد جو کہ انما بعثت معلما, اور انما بعثت لأتمم نعمتي. ظاہر علم ہوگا تو لوگ آپ سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کے پاس ہیں, لیکن آپ کے الفاظ کے اندر تاثیر اس وقت پیدا ہوگی جب آپ عامل ہوں. اگر علم پر عمل نہیں ہوگا تو الفاظ میں تاثیر ہوگی, اور عمل ہوگا تو خود بخود اخلاق درست ہو جائے. ایک شخص کے پاس اخلاق ہے, علم نہیں ہے, تو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ایک شخص کے پاس علم ہے, اخلاق نہیں ہے, تو تب بھی وہ لا حاصل. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مطلوب ہے, علم بھی ہو اور عمل. یہ دور جو ہے جس میں ہم اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارے وجود کی حقیقت کیا ہے, جس کو ہم بہت لمبا چوڑا وجود سمجھ رہے ہیں. اس کی حقیقت جب ہم یہاں نہیں تھے, ایک طویل عرصہ اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمارا وجود بھی نظام گئی تھی, اربوں خربوں سال عدم کے اندر گزرا, کوئی انتہا نہیں رہا کہ ہمارا وجود. پھر اس کے بعد ہمیں وجود عطا ہوا 50 سال 60 سال 80 سال 100 سال, تو بہت ہی 100 سے اوپر نکل گئے بس, اس سے زیادہ. پھر اس کے بعد ہم ختم ہو گئے, پھر عدم شروع ہو گیا. جو چلے گئے تو ایسا ہی جیسے کبھی تھے ہی, چاہے وہ آج جا رہے ہوں یا 500 برس پہلے. امام غزالی کو گئے ہوئے 500 برس سے زیادہ ہو گئے, اور کل جو جن کی تدفین ہوئی ان کو 24 گھنٹے, لیکن دونوں برابر. تو گویا ادھر بھی اربوں خربوں سال ہمارے عدم کے, اور ادھر بھی اربوں کے بیچ میں یہ 100 سال یہ 50 سال یہ 60 سال یہ زندگی, اس کا وقفہ کتنا ہے اندازہ کر سکتے. گویا اگر ہم یہ تعبیر بھی اختیار کریں ایک شعلہ تھا اور چپکا اور ختم, تو شاید وہ بھی پڑھائی. یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے. اس کو آپ ایسے سمجھ لیجیے کہ جدید تحقیقات کے مطابق مچھر کی زندگی جو ہے وہ 2 گھنٹے کی ہوتی ہے. تحقیق کے مطابق یہ سامنے آیا کہ اس کی زندگی جو 2 گھنٹے کی, اس 2 گھنٹے کے اندر وہ پیدا بھی ہوتا ہے, جوان بھی ہوتا ہے, بچے بھی ہوتے ہیں, باپ دادا وہ سب بھی کرتے ہیں, اور 2 گھنٹے میں ختم. لیکن جو 2 گھنٹے کی حیثیت کیا ہے آپ کو ادھر شروع کو ادھر پتہ نہیں چلا. یہی صورت حال ہماری کہ لہٰذا, لیکن یہ وقفہ جو سب سے مختصر ترین زندگی کا وقفہ ہے, یہ سب سے قیمتی ہے. اس پر ہمارے اس مستقبل کا کہ جو دائمی ہے اس کا آج کا کیا ہوا فیصلہ, آج کا کیا ہوا عمل ہے, وہ ہمیں ہماری زندگی فراہم. یہ حقیقت پسندانہ تجزیہ رہی. اس کی بات کہ یاد رکھیے ایک ہے علم, ایک ہے معلومات. آج کا دور جس میں ہم گزار رہے ہیں وہ معلومات کا کثرت معلومات کی کوئی انتہائی نہیں.
آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیے، گوگل پہ چلے جائیے، ایک سوال ڈالیے، ہزاروں جواب مل جائیں گے. آپ کو انتخاب کرنا مشکل ہے کہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط. سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ تو اس سے زیادہ بات نوجوان کہ یہ سمجھ لیجیے کہ اگر ہم ایک محدود اندازے کے مطابق اگر 20 کروڑ لوگ ایک وقت کے اندر آن لائن موجود ہیں، انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، اور وہ اپنی معلومات شیئر کر رہے ہیں، ایک صفحہ لکھ کر وہ شیئر کر رہے ہیں، ایک صفحے کو اپلوڈ ہونے میں کتنا ہوتا ہے؟ چند سیکنڈ، ایک سیکنڈ کے اندر ادھر وہ اپلوڈ. تو گویا اگر ہم مان لیں تو 20 کروڑ صفحات جو ہیں وہ ہر سیکنڈ معلومات کے چلے آتے. اس نے ہماری زندگی کے اندر ایک انتشار پیدا. میں یہ تو چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ آسمان کو ستاروں میں جاتا ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ جنگل میں جو درخت ہیں ان میں پتے کتنے ہیں، حشرات الارض کتنے ہیں، فلاں چیز کتنی ہے، فلاں چیز، ہر چیز کے بارے میں چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے. لیکن اگر مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کون ہوں، میں یہاں کیوں آیا اور کیوں چلا گیا، تو یہ ساری معلومات جو ہے یہ ہمارے لیے عذاب جان بن جائیں گی. اور وہی کہ یہ معلومات ہمارے لیے عذاب جان بن، کیونکہ ہر چیز کے کچھ مثبت پہلو ہوتے ہیں اور کچھ منفی. یہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں منفی پہلو کی تعداد. آج معاندین اس کو اسلام کے برخلاف کس طرح سے استعمال کریں وہ آپ کو بتانے کی آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں. لیکن ہر دور کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. ہر دور میں اللہ تعالیٰ ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی نسل کو بھیجتے ہیں تاکہ. تو اس میں منفی سوچ رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ منفی سوچ کے ساتھ یہ کہ آپ اسلام کے دفاع کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیسے آپ اس طوفان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہر دور کے اندر اس دور کے لحاظ سے لوگ اور ہوتے رہے. آج کا دور یہ ہے کہ پہلے نسلوں کے اندر جو فرق ہوتا تھا وہ بہت زیادہ نہیں ہوتا. ہم اپنی ہی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے والد کے بچپن کی باتیں جب سنتے تھے کہ ہماری دلچسپیاں یہ تھی، ہمارے کھیل یہ تھے، تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اور کی سوچ میں ہمارے کھیلوں میں کوئی خاص فرق نہیں تھا، کم و بیش وہی چیزیں ہم نے بھی. لیکن آج کی نسل جو ہے، ایک آپ نے جو جوانی کے دور سے، ایک وہ بچے ہیں جو بالکل چھوٹے بچے، آپ میں اور ان میں زمین آسمان. آپ ایک کنارے پہ کھڑے ہوئے جہاں بچہ 4 سال کا 5 سال کا ہوا، وہ سب سے پہلے یہ کہ بابا آپ کیا جانتے ہیں، آپ کچھ نہیں. اور حقیقت کہ وہ آج کے دور میں رہتے ہیں. تو گویا آنے والے چیلنجز جو ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور آج کے دور کے چیلنجز جو ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے آپ. لیکن کوئی بھی چیز بغیر ہی ہو سکتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب علم دیا جائے گا. آپ نے بھی سنی. تو اس کو یہ جو اس کی توجیہ سامنے آتی ہے کہ علماء اٹھ جائیں گے اہل علم. اور گزشتہ 4-5 سال کے اندر آپ نے دیکھا کہ علماء کی
بہت بڑی تعداد اور قیمتی لوگ ہمارے درمیان سے رہ سکتے. تو یہ روایت کے علم. اس کے بالکل برعکس حضرت دانیال جو بنی اسرائیل کے عزم انبیاء کے اندر جن کا شمار ہے، ان کی تعلیمات کے اندر ایک روایت ملتی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آخری دور کے اندر علم کی کثرت ہوئی. اب دیکھا جائے تو تعارض ہو گیا. ایک طرف حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے جو نبی کریم علیہ السلام سے روایت ہے، دوسری طرف بنی اسرائیل کے نبی جو غائب یہ تعارف نہیں ہو سکتا. دراصل جو حضرت دانیال سے روایت ہے اس کا مصداق معلومات ہے، کثرت معلومات، اور نبی کریم علیہ السلام سے جو روایت ہے اس کے نفس علم سے. تو نفس علم جو ہے وہ اٹھ گئے یا اٹھا سیدھے. تو اللہ نے کی جو حکمت تکوین ہے کہ اللہ نے ان مدارس کو وجود بخشا، اور جن احوال کے اندر یہ مدارس عالم وجود میں آئے اس کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے جس وقت یہاں پر استبدادی حکومت قائم ہوئی تو وہ اس عزم جزم کے ساتھ آئے تھے کہ ہندوستان سے اسلام کو بالکل خارج کر دینا ہے. اور وہ تاریخ دوران یہ ہے کہ جو اسپین کے اندر سن 1000 سے لے کے سن 1400 عیسوی تک اور 1492 کے اندر وہ چراغ جو ہے وہ گل ہو گیا اور 800 سالہ حکومت جو ہے وہ ختم. اس کے اسباب تھے، اس میں ہماری متعین تھی، ہمارے انتشار اختراع بہت ساری وہ ایک الگ بحث ہے. تو وہ اس عزم کے ساتھ یہاں پر آئے تھے. وہ مناظروں کا دور تھا. چنانچہ بانی دارالعلوم دیوبند جد الاسلام مولانا قاسم حضرت مولانا رشید احمد خان، حضرت مولانا رحمۃ اللہ خان، حضرت مولانا جعفر قانصری اور ان اکابر نے اپنے دور کے لحاظ سے اس کا مطالعہ کیا اور انہوں نے اس کو سمجھا کہ اس کے اوپر علم کی چادر ڈالی. کیونکہ اگر کسی چیز کو شہرت کے ساتھ بھی کیا تو ظاہر ہے کہ وہ منکشف ہو کے اس کے وہ فوائد نہیں ہوئے. اسی لیے دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، ایک استاد ایک شاگرد اور انار کے درد کے نیچے. کون کہہ سکتا تھا کہ یہ آگے چل کر عالم اسلام کا مرکز بن جائے گا؟ قوموں کی زندگی میں 100-150 سال کوئی اہمیت نہیں ہے. آج جب ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں تو 100-150 سال ہمیں ایسے لگتے ہیں کہ جیسے 10-20 سال کی بات ہے. تو یہ ان کا احسان تھا کہ علامہ اقبال سے کسی نے بات کی، ان کے سامنے گئی. ان کا نام تھا جسٹس شہاب الدین. یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے تقریب میں ملاقات ہوئی. وہ علماء سے کوئی بہت زیادہ حسن نظر نہیں رکھتے تھے جیسے بہت سے لوگ، اور وہ علماء کے بارے میں بہت زیادہ بدزنی کا شکار تھے. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ مدارس، یہ تعلیمی نظام، یہ فرسودہ نظام ہے یہ، اور میں نہیں سمجھتا اس کی کوئی آج کے دور کے اندر افادیت باقی رہ گئی ہے، یہ سوائے اس کے کہ وقت ضائع کر رہے ہیں. علامہ اقبال نے سنا اس کو اور انہوں نے کہا کہ شہاب الدین صاحب آپ اپنا نقطۂ نظر بدل دیں، آپ ان کے ظاہر کو مت جائیے. یہ یقیناً مال و دولت میں آپ کا مقابلہ نہیں ہے، یہ بوریا نشین ہے، لیکن اگر یہ نہ ہوتے تو ہندوستان کے اندر کیا حال ہوتا وہ میں اسپین کے اندر دیکھ کے آ رہا ہوں کہ جہاں
آج گائیڈ یہ بتاتا ہے کہ یہ اس قوم کی عظمت رفتہ کے کھنڈرات ہیں کہ جنہوں نے 800 سال تک بہت رات. اگر یہ مدارس نہ ہوتے, اگر یہ علماء نہ ہوتے, تو یہاں بھی آج گائیڈ ہی بتایا کرتا کہ یہ اس قوم کی عظمت کے کھنڈرات ہیں. یہ انہوں نے سوال رکھا ہے, اس لیے آپ ان کے بارے میں کوئی بات مت کی. اگر یہ ہمارے اوپر اکابر کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اس کے پورس نتائج کو محسوس کیا اور یہ مدارس قائم کی, اور کیونکہ انہوں نے وقتی طور پر تو یہ مدارس قائم اور ظاہری شکل اس کی بہت, لیکن اس میں بنیاد کیا تھی؟ بنیاد تھی اخلاص. وہ ان کا اخلاص ہی تھا کہ آج 150 سال گزر گئے ہیں, جو آ رہے نسل در نسل آ رہے. آج آپ حضرات کل آپ کے چھوٹے آئیں گے, کل اس سے پہلے آپ کے بڑے یہاں پر آئے تھے اسی فرش پر بیٹھ کے. کوئی آدمی ماں کے پیٹ سے بڑا نہیں. آج جن لوگوں کو کی عظمت ہمارے ذہنوں کے اندر جاگزی ہے, وہ اپنی محنتوں سے بڑے ہوئے. حکیم الامت ایسی نہیں بنتی. وہ بھی آپ کی طرح سے اسی طرح سے اسی فرق کر رہے, وہ بھی طالب علم کے اسی دور سے. حجت الاسلام ایسے نہیں بنتے, شیخ الاسلام ایسے نہیں بنتے. یہ سارے ان مراحل سے گزرے. کل آپ میں سے قاسم نوروتوی بھی ہوں گے, رشید احمد گنگوئی بھی ہوں گے, شیخ الاسلام حسین احمد مدنی بھی ہوں گے, شیخ الاسلام بھی ہوں گے, آپ ہی میں سے. تو اصل چیز ہے کہ اخلاص نیت ہے. اخلاص نیت کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے, چاہے وہ ذاتی ہو یا اجتماعی ہو, جماعتی ہو یا انفرادی ہو, اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معنوی طور پر برکتوں کا ذکر. یہ حضرت نانوتوی علیہ السلام کا اخلاص ہی تھا کہ آج تک اس کا فیض اسی طرح سے جاری ہے, اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت تک نسل در نسل اسی طرح سے. کون کہہ سکتا تھا کہ میوات کی ایک غیر آباد مسجد کے اندر ایک شخص بیٹھے ہوئے 2 آدمی کے سامنے دعوت و تبلیغ کرتا. کون کہہ سکتا تھا کہ یہ عالم تحریک ہے؟ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص تو آج بھی اسی طرح سے غور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل چیز اخلاص ہے. یہ وقت بہت قیمتی ہے. آپ کو اپنا نظم العین متعین کرنا. آج شاید آپ اس کی اہمیت کو بھرپور طریقے پر محسوس نہ کریں, لیکن کل جب آپ طالبانہ زندگی سے نکل کر عملی زندگی کا قدم رکھیں گے اور آپ کے اوپر ذمہ داریاں آئیں گی, لوگوں کی نظریں آپ کے اوپر, تو اس وقت احساس ہوگا کہ آپ نے کیا کھویا اور کیا کھویا. اس دور کا ایک منٹ بہت قیمتی. جس نے پا لیا اس نے پا لیا, جس نے کھو دیا اس نے کھو دیا. یہ وقت لوٹ کر کبھی نہیں. اصل چیز ہے کہ اپنے نظم العین کو غور کرو, نظم العین متعین کرو. رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. یہ نہ سوچیں, یہ کیونکہ دارالعلوم دیوبند کی یہ بھی تاریخ ہے کہ یہاں کے تمام فیصلے جو ہے وہ اعلانی ہوتے ہیں. تاریخ 150 سال کی تاریخ کی بات ہے. یہاں طلبہ کی آمد و رفت ہو, تعلیم ہو, انتظام ہو, اہتمام ہو, اراکین ہو, یا اس سے متعلق وہ سب اعلامی ہو, اور اس کے جو یہ حکمتیں ہیں وہ بعد میں ان کے سامنے. تو آپ یہاں آئے نہیں, آپ کو بھیجا گیا ہے. آپ کے والدین کے قلوب کو ادھر متوجہ کیا گیا. تو نظم العین متعین کر دیں کہ آپ کا نظم العین کیا ہے. یہ زندگی کے 8 سال جو آپ وہ اس کو کارآمد
کیسے بنائیں گے؟ یہ تو تعلیم ہمارا زندگی ہے. آج اگر آپ سے کوئی غلطی ہوتی تو اس کے اثرات صرف آپ کی ذات تک محدود ہیں. ہو سکتا ہے 2-4 سال کی آپ کو کہ یہ تم نے غلطی کی، لیکن کل جب آپ ذمہ دارانہ یہاں سے فارغ ہو کر ذمہ دارانہ حیثیت میں اپنے علاقوں کے اندر، تو آپ ایک ذمہ دار عالم کی حیثیت سے آپ کو دیکھیں، آپ کے ایک قدم کو تنقیدی نظر سے دیکھا جائے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں، مل رہے ہیں تو کس سے مل رہے ہیں، کس طرح سے مل رہے ہیں. ایک اب چیز کو نقد کی کسوٹی پر آپ کا ایک اصلاحی قدم امت کو اصلاح کی طرف لے سکتا ہے، بہت سے لوگوں کو اصلاح کی، اور آپ کا ایک غلط قدم جو ہے وہ بگاڑ کر سکتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ علم کی حقیقت اور ماہیت اس کو سمجھیں کہ علم کہتے کسے. علم تو سارے، کون سا علم ایسا ہے؟ یہ تو ہم نے تقسیم کر رہی، غیر فطری تقسیم ہے. علم ایک اکائی کہ یہ علم دینی علم ہے، یہ علم دنیا ہے. کوئی علم ایسا نہیں کہ جو منظم میں رہنا. کشتی سازی کا علم کہاں سے آیا؟ بولے اسلام سے. آہن سازی فولاد کا علم جیسے داؤد کو تھا کہ آدم علیہ السلام کو جو سمجھیے کہ 30 سونف دیے گئے، اس کے اندر کوئی تشریح احکام نہیں ہے. اس کے اندر یہ کھیتی باڑی کیسے کریں، لکڑی کیسے استعمال ہوگی، لوہا کیسے استعمال ہوگا. عبادت کے نام پر چند اللہ نے اپنے نام یہ پڑھ لیا کہ یہ تمہاری بات ہے، یہ تمہاری نماز ہے. تو وہ علوم آئے، اور وہ علوم آج تک اسی طرح سے بات کی. ظاہر کھیتی باڑی اسی طرح سے وہ لکڑیوں سے زمین کھود کر بیج بویا کرتے تھے، آپ مشینوں سے کر رہے ہیں. لیکن نفس عمل کے اندر کوئی دور بدل گیا. لیکن تو علوم سارے جو ہے وہ منظم مل رہا ہے. یہ کہ علم اصل کیا ہے اور معلومات، ان دونوں کے اندر فرق ہے. علم وہ شے ہے کہ جو انسان کو خالق کائنات ہے، اور معلومات وہ ہے کہ جو انسان کو مخلوق کائنات. اس کو یہ سمجھیں کہ ہم قرآن، تفسیر، حدیث کا علم حاصل کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ براہ راست اللہ تعالیٰ کے احکام سے متعلق ہے، اس لیے ہم اس کو دینی علم ہے. لیکن ایک شخص قرآن کریم کے اندر تمام چیزوں کا ذکر ہے، اس میں فلکیات کا بھی ذکر ہے، اس میں ارضیات کا بھی ذکر ہے، اس میں عمرانیات کا بھی ذکر ہے، ہر چیز ہے. لیکن ایک شخص آپ یہاں سے پڑھنے کے بعد، آپ کا ذہن قرآن کریم پڑھنے کے بعد فلکیات کی طرف منتقل ہو گیا، کہ ارضیات کی طرف منتقل ہو گیا، تو قرآن کریم آپ کے حق میں علم نہیں نہ معلومات. اس کے برخلاف آپ ادھر آ جائیں گے، ایک میڈیکل سائنس کا طالب علم ہے، ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے، اور آپریشن کرتے کرتے اسے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا عجیب غریب نظام بنایا کہ یہ خالق کائنات ہی بنا سکتا ہے یہ نظام، کہ مضبوط اتنا کہ پوری دنیا کو فتح کرے، اور کمزور اتنا کہ اگر بال سے برابر باریک رنگ جو ہے وہ دب جائے تو انزائمر کا شکار ہوتے تمام یاد غلط کرتا ہے. تو یہ چھوٹو کو رب ہے انسان. اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کیسا نظام ہے، اور اس کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے خالق کائنات کی طرف. تو وہ میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس کے حق میں علم ہے. تو اصل چیز یہ کہ علم وہ ہے کہ جو خالق کائنات تک پہنچا دے اور معلومات مل دے. تو آپ جو علم حاصل کریں اس کو خالق کائنات تک پہنچنے کا ذریعہ. جب آپ اس کو ذریعہ بنائیں گے تو اس علم کی افادیت بھی، اور آپ اپنے بڑوں کے وارث بھی کہلائیں گے، اور اس وراثت کے حقدار بھی کہلائیں گے. العلماء دولت تو ان کی وراثت ہے، اور وارث کے لیے نسب کا ثابت ہونا ضروری ہے. جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے تو
عدالت سب سے پہلے کیا ثبوت مانگتی ہے؟ یہ ثبوت مانگتی ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ آپ ان کے بیٹے ہیں، تبھی تو آپ کو وارث قرار دیں گے۔ تو انبیاء کے وارث ہونے کے لیے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ ان کے علم کے وارث ہیں، ان کے اس کے محافظ ہیں، اور اس کی حفاظت اسی وقت ہوگی جب آپ اپنا نسب العین متعین کریں۔ اور نسب العین متعین کرنے کا مطلب یہ کہ آج آپ متعین کریں گے تو، اور یہی نہیں کہ آج آپ متعین کریں گے، اس کے لیے بہتر شکل یہ ہے کہ رات کو جب آپ لیٹیں تھوڑی دیر کے لیے بالکل خلا بنتبا ہو کے ہر چیز سے ذہن کو فارغ کر کے ایک بالکل یہ سوچیں کہ میں یہاں کیوں آیا، میرے ماں باپ جو یہ قربانی دے رہے ہیں کہ وہ میری جدائی کو برداشت کر رہے ہیں، میرے عزیز اقارب، میں نے اپنے وطن سے دوری اختیار کی، اپنے عزیزوں کو چھوڑا، اپنے اقارب کو چھوڑا، اپنے دوست احباب کو چھوڑا، اپنے مجلس کو چھوڑا، جہاں مجھے جاننے والے سینکڑوں کے کو چھوڑا، اور میں اس ایک غریب الدیار کی حیثیت سے زندگی میں داخل ہوا، کیوں ہوتا یہ قربانی میں کیوں دیا؟ جب اس قربانی کا مقصد ہمیں یہ قربانی بہت عظیم قربانی، جب اس قربانی کا مقصد سمجھ آئے گا تو آپ کو ذہن ہو گیا کہ یہ وقت مجھے بہت قیمتی ہے، 8 سال تو دور ہو سکتا ہے، لیکن اسی وقت میں آپ کو اپنا نسب العین کرنا اور اس نسب العین کا استحضار بھی آپ کو اسباب کے اندر حاضر بھی کیونکہ یہاں آنے کا مقصد ہے تو دیکھیے جہاں تک علم کا تعلق، آج ہر چیز کی کتابیں موجود ہیں، کتابوں کا ذخائر موجود ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن علم وہی کہلائے گا کہ جو اتصال کے ساتھ میں اور بالمشافہ